ایک دن ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو بلا۔ تو کچھ صحابہ کے پاس گئے، کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو کہا کہ کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو اس کو اتنا دکھ پہنچا کہ اس نے کچھ اشعار پڑھی، زبان پہ نہیں دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھی۔ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو جبریل بھی آ گیا۔ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے مسئلے بعد میں سنیں، پہلے اس سے کہو کہ وہ شعر بتائے جو اس نے اپنے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں۔ اب تک تمہاری زبان سے ادا نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے سن لی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں آپ کی بات بعد میں سنوں گا، پہلے مجھے وہ شعر سنا۔ تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ دکھ میں نے چند اشعار پڑھے تھے، زبان پر نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پر سنا۔ واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا کہا تھا؟ یہ شعر پڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ بیٹا جس دن تم پیدا ہوئے تھے اس دن سے ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تمہیں چھاؤں پہ بٹھانے کے لیے ہم دھوپ سے لڑے، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات تڑپا، اپنی ساری جوانی کا رس نکال کر تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے تڑپتا تھا، اس کی زندگی کے لیے دعا کرتا تھا کہ میرا سہارا بنے گا، لیکن جب تم میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا اور بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی تو آپ نے ایک دم مجھے آنکھیں ڈال کر دیکھا، تمہاری آنکھیں اوپر چڑھ گئی تو مجھے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے میں نوکر ہوں اور تم باپ، کہ میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ میں ایک نوکر ہوں اور یہ میرا سردار ہے۔ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو یوں نہ کرتا، اس نے میرے راتوں کو تڑپنے کو بلایا، اس نے میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بلایا، اپنی خوشیوں کو ختم کر دیا، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا، اور تو آج ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیرا نوکر ہی صحیح، تیرا پڑوسی تو ہوں، پڑوسی سے پوچھ لینا چاہیے تھا کیا حال ہے، کچھ ضرورت تو نہیں ہے، اتنا تو پوچھ لیتے۔ بہت دردناک اشعار تھے۔ میرے نبی نے یہ جب اشعار سنے تو روتے روتے اس کو ہچکی لگ گئی، اتنا روئے۔ تو آپ نے اس کو گلے سے پکڑ کر کہا کہ دور ہو جا میری نظروں سے، تیرا سب کچھ تیرا باپ کا ہے، یہی باپ تمہارے ہاتھوں آج ذلیل ہو رہے ہیں۔